کہتے ہیں کہ نماز با جماعت کی عادت مجھے بچپن سے پڑ گئی تھی، اور اس کی وجہ ایک ایسے مہربان کی مہربانی تھی جس کا چہرہ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ مجھے گھر سے تلقین کی جاتی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو، لیکن میری طبیعت کچھ زیادہ حساس واقع ہوتی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی مجھے ڈانٹ کر اگلی صف سے نکال دے یا میرا بازو پکڑ کر زبردستی مجھے پچھلی صف میں لا کھڑا کرے، گویا مسجد آ کر میں نے کوئی جرم کر ڈالا ہو۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ مجھے اپنے سے اگلی صف میں دیکھ کر کوئی بزرگ چلانا نہ شروع کر دے کہ نابالغ بچے کو آگے کھڑا کرنے سے بالغوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اب میری وجہ سے کسی کی نماز نہ ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاتا اور گھر میں ہی امی اور بہنوں کے ساتھ نماز پڑھتا۔ اس پر بھی مجھے باتیں سننی پڑتی اور مجبور کیا جاتا کہ مسجد جاؤ۔ آخر ایک دن میں نے اللہ سے ایک کمٹمنٹ کی۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، آج میں مسجد میں جاؤں گا اور پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، لیکن اگر کسی نے مجھے میری جگہ سے ہٹا دیا تو میں پھر کبھی مسجد نہیں جاؤں گا۔ مجھے یاد ہے وہ عصر کی نماز تھی۔ میں وضو کر کے پیچھے بیٹھ گیا اور نمازیوں کے کھڑا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صف باندھی گئی، میں ہمت کر کے اٹھا، مولوی صاحب نے تکبیر تحریمہ کہی، نمازیوں نے ہاتھ باندھ لیے، میں صف کے دائیں طرف آخری نمازی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے نماز شروع نہ کی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ اگر کسی اور نے بھی آنا ہے تو پہلے آ کر شامل ہو جائیں اور مجھے نہ ہٹائیں۔ پھر ایک شخص آیا، لمبی کالی داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پانچے، وضو کے پانی کے قطرے اس کی داڑھی اور بازوں سے گر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ شکر ہے کہ نماز شروع نہیں کی، ورنہ اس مولوی نے تو کھینچ کر پرے کرنا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے پرے ہٹ کر اس کے لیے جگہ چھوڑ دی، لیکن اس نے وہ کیا جس کی میں کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا، اور اس صاحب سے تو بالکل بھی نہیں، مگر اس نے بڑے پیار کے ساتھ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے میری ہی جگہ کھڑا کر دیا اور خود میرے دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ خود کو نمازیوں کے درمیان کھڑا پا کر مجھے جو خوشی، جو اطمینان اور جو فخر محسوس ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس شخص کے اس ایک حسن سلوک نے مجھے پکا نمازی بنا دیا۔ میں آج تک اس کے اس حسن سلوک کو نہیں بھول پایا۔ اب میرے بچے مسجد جانا چاہتے ہیں، بتائیے اس شخص کو میں کہاں تلاش کروں؟ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔